اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ بابا رحیم نے اس طرح خوفزدہ انداز میں جھرجھری لی جیسے کوئی بھیانک اور ہولناک خواب دیکھ کر خوف سے لرز گئے ہوں۔ جلدی سے تسبیح نکال کر وہ پھر سے اس کے دانوں پر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی انگلیاں تادیر صندلی دانوں پر گردش کرتی رہیں، پھر تھم گئیں۔ اس کے ساتھ ہی بابا رحیم کے چہرے پر کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر دائیں سمت دیکھا جہاں ابوالقاسم بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے ابوالقاسم، پچھلی ملاقات میں تم نے مجھے قہوہ پلانے کی دعوت دی تھی؟ بابا رحیم نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، اور میں نے کہا تھا کہ تم مجھے بھی باتوں باتوں میں اڑانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ بابا رحیم کی نظریں ابوالقاسم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں محترم، میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ابوالقاسم نے فوری طور پر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ ہاں، بابا رحیم نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ عابد حسین اس بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے راستے کی تلاش میں میرے آستانے پر حاضری دینے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن تم نے مقتول بچے کی شکل میں آ کر اسے دھمکی دے کر خوفزدہ کر دیا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھوکر کھا کر سنبھلنے کی کوشش کرے۔ مناسب سمجھنے والی ذات تو خداوند کریم کی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دے۔ بابا رحیم نے تیز نظروں سے ابوالقاسم کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اپنی ذات کے دوسرے وجود پر دھیان دو۔ تمہاری وہ حیثیت مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس مردود ناہنجار نے فلورا کو بھی اپنی کمینگی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ ابوالقاسم نے موضوع بدل کر کہا، میجر طارق نے رادھیکا ناگن کے کہنے پر شیشناگ کے پرانے مندر کا دورہ کیا تو وہ بھی شجدر رہ گیا۔ مندر سے خون کا معمہ بھی حل ہو گیا اور لباس بھی مل گیا جو فلورا کے جسم پر آخری بار سجا تھا۔ بابا رحیم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ابوالقاسم کو گھورتے رہے۔ اب شاید میجر طارق کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ ابوالقاسم نے اپنی بات جاری رکھی، رادھیکا ناگن نے اسے ہلاک کرنے کا مزہ سنا دیا ہے، اور اس اطلاع کے بعد اب تم شاید مجھے یہ بتانے کی کوشش کرو گے کہ وہ خبیث اور ملعون انسان شیشناگ کو رام کرنے کی خاطر ندی کے ایک ویران گوشے میں ننگ دھڑنگ حالت میں آدھا جسم پانی میں ڈالے اپنے کسی گندے اور ناپاک جنتر منتر میں لگا ہے، اور اس بیہودہ عمل کی تکمیل میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ کیا اس کے بعد شاہی خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا؟ ابوالقاسم نے تیزی سے پوچھا۔ یہی سوال تم پہلے بھی کر چکے ہو اور آپ مجھے پہلے بھی ٹالتے رہے ہیں۔ اپنی کھوپڑی کو ٹھنڈا رکھو ابوالقاسم، بابا رحیم نے دبی زبان میں کہا۔ تم نے میری بات ٹالنے کی خاطر فلورا کی موت کا ذکر چھیڑ دیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے شرافت حسین کو میرے پاس آنے سے منع کر دیا۔ آپ ہی کا ارشاد ہے میرے محترم، اللہ کی مصلحتوں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ابوالقاسم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ میں اب بھی اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہوں، لیکن وہ قادر مطلق کبھی کبھی انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی ذریعہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ علم، تجربے اور بزرگی میں مجھ سے بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابوالقاسم نے اس بار سپاٹ اور روکھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ شرافت حسین اب بھی آپ کے ایک اشارے پر کھچا چلا آئے گا۔ تم ان باتوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، بابا رحیم نے دبی زبان میں کہا۔ میں برابری کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا میرے محترم،
لیکن کم از کم آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں اور جو چاہیں اب شکل اپنا لیں۔ جہاں ہوا کا دخل بھی ممکن نہ ہو، وہاں بھی ہمارا گزر بغیر کسی دشواری کے ممکن ہو جاتا ہے۔ قدرت نے تھوڑا بہت ہمیں بھی نواز رکھا ہے۔ سنبھلو ابو القاسم، بابا رحیم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو باتیں تکبر کے زمرے میں آتی ہوں وہ خدا کو ناپسند آتی ہیں، اور کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ابو القاسم نے پہلو بدل کر جواب دیا، یہ نکتہ بھی آپ ہی نے مجھے بارور کرایا تھا۔ میں تمہیں عاجزی اور انکساری کی تلقین کروں گا۔ میجر طارق کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو القاسم نے معنی خیز انداز میں دریافت کیا۔ کیا رادھیکا نامی ناگن اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی؟ غیب کا حال صرف اوپر والا جانتا ہے۔ گویا شرافت حسین آپ سے ملاقات کر لینے کے بعد بھی زندگی کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو القاسم کے لہجے میں ہلکے طنز کی آمیزش تھی۔ تم بھول رہے ہو ابو القاسم کہ میں تمہارے بزرگوں کا دوست ہوں، بابا رحیم نے مدھم آواز میں کہا۔ سرکشی میری طبیعت میں ہوتی تو میں آپ کی بزرگی اور تجربوں سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہ کرتا، ابو القاسم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شرافت حسین کو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہوگی، بابا رحیم نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ کامیابی یا ناکامی کا حال کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہیں رفاقت شرافت حسین کی بہت سی دشواری میں کام آ سکتی ہے۔ اسے میری کیا ضرورت ہوگی میرے محترم؟ اس کے ساتھ تو ننکا ہوگا۔ ننکا کے علاوہ کچھ اور گندی قوتیں اور بدروحیں بھی ہوں گی جو ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیں گی۔ جیت کس کی ہوگی؟ ابو القاسم نے تیزی سے پوچھا، لیکن بابا رحیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک ثانیہ تک وہ پوری توجہ اور انہماک سے ابو القاسم کی آنکھوں کے ذریعے اس کی دل کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی تو ابو القاسم اس طرح چونکا جیسے کچھ لمحے کے لیے اپنی بست و بود سے قطعی بے خبر ہو گیا ہو۔ خاصی دیر تک وہ بابا رحیم کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، لیکن جب وہ آنکھیں موندے اپنی دنیا میں مستغرق رہے تو ابو القاسم بھی یکلخت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شرافت حسین بستر پر لیٹے کسی گہرے خیال میں غرق تھے۔ بس تو ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس وقت رات کے 10 کا عمل تھا۔ ماحول پر ایک عجیب سی اداسی طاری تھی۔ اسی تاثر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بستو اور شرافت حسین دونوں اپنی جگہ گمسم تھے۔ پھر فون کی گھنٹی بجی تو شرافت حسین اس طرح چونکے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ تیزی سے اٹھ کر انہوں نے فون سیٹ کو گھورا، پھر تیسری گھنٹی بجنے پر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں حسنہ بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے بیوی کی آواز سن کر شرافت حسین نے اطمینان کا سانس لیا۔ واپسی کا ارادہ کب تک ہے؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی کچھ دنوں اور رکنا پڑے گا۔ خیریت؟ امی کی حالت دوبارہ بگڑ گئی ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو واپس آ جاتی ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شرافت حسین کچھ سوچ کر بولے۔ ببلو کیسا ہے؟ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 1-2 روز کے لیے الہ آباد آ جائیں؟ حسنہ بیگم نے دبی زبان میں کہا۔ ببلو کا دل بھی بہل جائے گا اور ہو سکتا ہے میں بھی واپسی میں آپ کے ساتھ۔ تم میری وجہ سے بالکل پریشان نہ ہو، میں یہاں بہت آرام سے ہوں، شرافت حسین نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ رہا میرے آنے کا سوال تو فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ کام کی نوعیت کچھ ایسی آن پڑی ہے کہ میں چھٹی بھی نہیں لے سکتا۔ ہو سکتا ہے 7-8 روز کے لیے دورے پر بھی جانا پڑے، اس کے بعد ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ جیسی آپ کی مرضی، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، حسنہ بیگم نے بڑی محبت سے کہا۔
شرافت حسین کچھ دیر تک بیوی سے باتیں کرتے رہے، پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ جیسے حالات انہیں درپیش تھے اس کی وجہ سے انہوں نے بیوی سے کام کا بہانہ کر کے ٹال دیا تھا۔ مقتول بچے کی بھٹکتی روح کی باتوں نے انہیں حد درجے خوفزدہ اور پریشان کر رکھا تھا۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہیں وہ بچہ ان کے ببلو اور بیوی کے لیے بھی پریشانی نہ کھڑی کر دے۔ اس کے علاوہ انہیں ننکا کا بھی انتظار تھا جو شیشناک کو خوش کرنے کی خاطر کسی جاب کا کہہ کر گیا تھا اور 3-4 روز سے غائب تھا۔ آپ نے ببلو سے میری بات نہیں کرائی، بستو نے شکوہ کیا تو شرافت حسین کو پہلی بار احساس ہوا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بستو بھی موجود ہے۔ تم یہاں کب سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے بستو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جب سے آپ یہاں موجود ہیں، بستو نے معصومیت سے کہا، اور پھر بولا، آنٹی اور ببلو خیریت سے تو ہیں؟ ہاں، سب ٹھیک ہیں۔ ببلو مجھے یاد تو کرتا ہوگا؟ ہاں، شرافت حسین نے کہا۔ اب جا کر سو جاؤ، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ بھی تو جاگ رہے ہو۔ میری فکر مت کرو، تم جا کر آرام کرو، میں بھی کچھ دیر پڑھنے کے بعد سو جاؤں گا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ بستو نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ شرافت حسین نے تعجب سے پوچھا۔ میرے دل نے، میرے دماغ نے۔ بہت خوب۔ شرافت حسین نے بستو کی بات پر ہنسی آ گئی۔ گویا اب تم میرے سلسلے میں اپنے دل و دماغ کا بھی استعمال کرنے لگے ہو۔ کیا آپ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گے؟ بستو نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ اچھا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں؟ بستو کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اپنی آنکھوں میں نمودار ہونے والی تیز چمک پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں آپ کے خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے سر چھپانے کی جگہ دی ہے، مجھ سے پیار کیا ہے، اور آپ ببلو کے ڈیڈی بھی تو ہیں۔ اور اگر میں ببلو کا ڈیڈی نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے پیار نہ کرتے؟ پتہ نہیں، بستو نے سادگی سے جواب دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اگر جانا چاہو تو میں تمہیں ببلو کے پاس بھجوا دوں، شرافت حسین نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ میں چلا گیا تو یہاں آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس بار بستو نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، پھر تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوئی 15 منٹ بعد خوابگاہ کے مغربی گوشے کی کھڑکی پر دستک کی آواز ابھری۔ شرافت حسین کھڑکی پر دستک کی آواز سن کر چونکے۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب کسی نے خوابگاہ کی کھڑکی کو ملاقات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ دستک دینے والا کوٹھی کے احاطے کے اندر موجود تھا اور یقینی طور پر پہرے دار اور چوکیدار کی نظروں سے بچ کر وہاں تک پہنچا ہوگا۔ اگر وہ کوئی چور اچکا ہوتا تو اس طرح دستک دینے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ شرافت حسین کا ذہن بڑی تیزی سے بہت مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنا ریوالور تکیے کے نیچے سے نکالا اور دیوار کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے کھڑکی کے قریب آ گئے۔ دوسری جانب مکمل سکوت طاری تھا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے دستک کی وہ آواز محض ان کے پریشان ذہن کی پیداوار ہو، وہ کھڑکی سے ہٹنا چاہتے تھے، مگر اسی لمحے کسی نے دوبارہ آہستہ آہستہ دستک دی اور اس کے ساتھ ہی ننکا کی منمناتی ہوئی مکروہ اور کھردری آواز ابھری۔ سرکار، کیا آپ سو گئے؟ شرافت حسین نے ننکا کی آواز کو پہچاننے میں غلطی سے کام نہیں لیا۔ پردہ کھسکا کر انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو رہے سہے شکوک بھی رفع ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں ننکا کا سیاہ وجود اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ تم؟ شرافت حسین نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کا سیوک سرکار، ننکا نے خوشی سے بتیسی نکالتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس سمے آپ کو پریشان کرنے کی شمع چاہتا ہوں، پرنتو آپ سے ملاقات بھی ضروری تھی۔ پچھلے پھاٹک پر چلو،
میں ادھر آ رہا ہوں، شرافت حسین نے دبی آواز میں کہا۔ پھر خوابگاہ سے نکل کر انہوں نے بستو کو ادھر ادھر دیکھا، اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ کوئی ان کی نقل و حرکت کو دیکھنے والا نہیں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پچھلے پھاٹک کو آہستگی سے کھول کر دبے پاؤں باہر نکلے تو ننکا ان کا منتظر تھا۔ مبارک ہو سرکار، ننکا نے مدھم آواز میں کہا، آپ کا یہ سیوک شیشناگ مہاراج کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ ہمارے راستے کی بہت ساری کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی۔ مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ شرافت حسین نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس ایک بار اور دیا جلا کر بالک کی آتما سے خزانے کے بارے میں 2-4 باتیں معلوم کرنی ہیں، اس کے بعد کل ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ننکا نے خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شرافت حسین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے سرکار؟ ننکا نے بڑی سنجیدگی سے شرافت حسین کو تکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، شرافت حسین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، پھر مقتول بچے کی مختصر تفصیل بتاتے ہوئے بولے، اس کی بھٹکتی ہوئی روح نے میرا سکون برباد کر رکھا ہے۔ کیا آپ کو پورا وشواس ہے کہ وہی بالک تھا جسے میں نے آپ کے حوالے کیا تھا؟ ننکا نے سرسراتے انداز میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کا رنگ یکلخت گہرا ہو گیا تھا، جن میں شیطانی قوتیں رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ شرافت حسین نے جھنلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہ ناممکن ہے سرکار، ننکا بڑے اعتماد سے بولا۔ جو آتما شریر سے نکل جائے اس کو بلانے کے کارن بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، جنتر منتر پڑھنے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے سپنا دیکھا ہو۔ میں تم سے خواب نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ شرافت حسین کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ننکا کی آنکھوں سے الجھن جھلک رہی تھی۔ وہ شرافت حسین کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے شرافت حسین کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نگاہوں میں شرافت حسین کو ٹٹولتا رہا، پھر بڑی معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہم نے ایک دوسرے کو بڑی بڑی سوگند کھا کر وچن دیا تھا سرکار۔ کیا آپ نے اس سیوک کی شکتی کا کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں؟ بکو مت، شرافت حسین نے ننکا کا انداز تخاطب پسند نہیں آیا۔ تل ملا کر بولے، اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں لعنت بھیجتا ہوں جھوٹ بولنے والوں پر۔ جواب ننکا کی نگاہوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپٹ اور تیز ہو گئی۔ اس کا مکروہ چہرہ یکلخت اور زیادہ بھیانک اور پراسرار نظر آنے لگا۔ اس کی نظریں شرافت حسین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ایک لمحے تک وہ خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے غلیظ ہونٹوں نے حرکت کرنی شروع کر دی، مگر وہ اپنا عمل زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکا۔ اچانک اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر شرافت حسین کو دیکھا، پھر نرم آواز میں بولا، سرکار، کیا آپ نے اس بالک کے بارے میں کسی اور سے تو کچھ نہیں کہا تھا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ شرافت حسین نے بدستور بگڑتے ہوئے تیور سے جواب دیا، دھیرج مہاراج، دھیرج۔ ننکا نے تھوڑے تحمل سے کہا، مجھے آپ کی بات کا وشواس آ رہا ہے۔ کیا تم اپنی گندی قوتوں کے ذریعے اس بچے کو قابو نہیں کر سکتے؟ میں نے تو تمہاری کالی طاقتوں کے بارے میں… ننکا کو سمجھنے میں اتنی جلدی مت کیجیے سرکار، ننکا نے شرافت حسین کی بات کاٹتے ہوئے قدرے سرد اور خشک لہجے میں جواب دیا۔ سمندر کی تہہ میں ڈبکی لگانے کے لیے منشیہ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ چھلانگ لگانے کا وچار کرتا ہے۔ آپ اپنے اس سیوک پر بھروسہ کیجیے سرکار، میں اس بالک کی آتما کو جلد قابو کر لوں گا۔ بس ایک بار خون کی بتی جلانے کی دیر ہے، پھر سارے جھوٹ دور ہو جائیں گے۔ آپ کو سیوک کی کالی طاقتوں کا وشواس بھی آ جائے گا۔ شرافت حسین ہونٹ چبا کر رہ گئے۔
چند لمحے پھاٹک کے باہر کھڑے ننکا سے بات کرتے رہے، پھر اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئے جہاں ننکا کی فرمائش پر اسے سرسوں کے تیل اور خون آلود روئی فراہم کر دی گئی۔ ننکا نے چراغ جلا کر تمام روشنیاں گل کر دیں اور بھکتی کے انداز میں بیٹھ کر کسی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ شرافت حسین خاموش بیٹھے اس کی حرکتوں کا جائزہ لیتے رہے۔ کمرے میں چراغ کی مدھم روشنیاں کپ کپاتی رہیں، پھر چراغ کی تاریکی کے حالے کے گرد مقتول بچے کا سایہ واضح طور پر گردش کرتا نظر آنے لگا، جسے شرافت حسین ایک بار پہلے بھی اسی انداز میں دیکھ چکے تھے۔ ننکا کی نگاہیں سائے پر جمی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ بدستور بدبدا رہے تھے۔ گردش کرتے ہوئے سائے کے نمودار ہونے کے کچھ دیر بعد نخیف آواز سنائی دی، پانی 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 کی تکرار گونجنے لگی۔ ننکا پانی دینے کا جھوٹا وعدہ کر کے بچے کی بھٹکتی روح سے شاہی دفینے کا راز معلوم کرتا رہا۔ بچے کی روح قلعے میں مدفون خزانے کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کرتی رہی اور بار بار بڑے کربناک انداز میں پانی پانی کی درخواست دہراتی رہی۔ تجھے پیٹ بھر کر پانی ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے ایک سوال کا جواب اور دینا ہوگا۔ ننکا نے ٹھوس آواز میں سائے کو مخاطب کیا، کیا اس شاہی خزانے میں کوئی اور طاقت بھی ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے؟ متحرک سایہ حسب معمول ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ شرافت حسین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ خزانے کے بارے میں بچے کی روح نے جو معلومات فراہم کی تھیں، اس نے شرافت حسین کے اشتیاق کو اور بھڑکا دیا تھا۔ اس کی نظریں چراغ پر جمی ہوئی تھیں۔ 4-5 منٹ تک کمرے میں موت کا سناٹا طاری رہا۔ اس کے بعد بچے کی روح کی صورت میں نمودار ہو کر دوبارہ حالے کے گرد چکر لگانے لگی۔ کیا معلوم کیا تم نے؟ ننکا نے بڑی سنجیدگی سے سائے کو مخاطب کیا۔ ہاں، ایک طاقت اور بھی ہے جو تمہاری کامیابی کے راستے میں کانٹے بکھیر رہی ہے۔ پانی 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 ضرور ملے گا، ننکا نے بچے کی روح کو جھانسا دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ طاقت کس کی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ پانی پانی بچے نے پھر پانی کی رٹ لگائی۔ کیا وہ طاقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ ننکا نے تیزی سے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ پانی پانی بچے کی آواز میں نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ طاقت کہاں ہے؟ ننکا نے کہا، میں تمہیں پانی میں نہلا دوں گا، مجھے اس طاقت کا نام اور ٹھکانہ بتا دو۔ میں نہیں بتا سکتا، سائے کی ڈوبتی ہوئی آواز نے کہا۔ مجھ پر ترس کھاؤ، میری روح کو پانی پلا کر آزاد کر دو، تمہیں رب کا واسطہ۔ پانی پانی ننکا نے مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے زور سے پھونک ماری اور چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھتے ہی کمرے میں ایک کربناک سسکی ابھری اور معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شرافت حسین نے روشنی جلانے کے بعد ننکا کو مخاطب کیا۔ کیا ہم کو خزانے کے حصول میں کچھ دشواریاں پیش آئیں گی؟ سیوک آپ کے ساتھ ہے تو پھر چنتا کس بات کی سرکار؟ ہم بالکل کامیاب ہوں گے۔ تم بچے کی روح سے کس طاقت کے بارے میں دریافت کر رہے تھے؟ وہی چنڈال بدذات جو آپ کو مرنے والے بالک کا روپ دھا کر جل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ شرافت حسین نے بے چینی کا اظہار کیا۔ وہ جو بھی ہوگا بہت جلد سامنے آ جائے گا، ننکا کسی زہریلے ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے بولا۔ آپ چنتا نہ کریں، آپ کا سیوک اس دشت کو بھی جلا کر بھسم کر دے گا۔ پھر اس نے کوٹھی سے باہر آنے کے بعد کہا، آپ چلنے کی تیاری کریں سرکار، ہم کل رات ہی خزانہ حاصل کرنے کے لیے نکل چلیں گے، پرنتو اس کی بھنک بھی ہمارے سوا کسی اور کو نہیں لگنی چاہیے۔ شرافت حسین نے گردن کے خفیف سی جنبش سے وعدہ کیا، پھر پھاٹک بند کر کے اپنی خوابگاہ میں آ گئے اور اس پراسرار شخصیت کے بارے میں غور کرنے لگے جو بقول ننکا کے مقتول بچے کی شکل اختیار کر کے انہیں بار بار خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
شیشناک کا ویران مندر غیر آباد علاقے میں ہونے کے باوجود اس وقت پوری طرح روشن تھا۔ عارضی روشنی کا بندوبست کرنے میں ملٹری کے ان 4 جوانوں کا ہاتھ تھا جو بڑے محتاط انداز میں اپنی رائفلیں سنبھالے مندر کے چاروں کونوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ مندر کے اندر میجر طارق بلوند کمار کے ساتھ کھڑا شیشناک کا خوفناک بت کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو جمع ہوئے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ مندر کے فرش اور دیواروں پر بھی جگہ جگہ خون کے دھبے اور چھینٹے موجود تھے۔ فلورا کا نائٹ گاؤن بھی ایک طرف پڑا مل گیا تھا، لیکن میجر طارق کا ذہن ابھی تک رادھیکا ناگن میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس پراسرار معمے کو قبول کرنے کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر سکا تھا کہ پتھر کا تراشا ہوا کسی ناک کا بت کسی جیتے جاگتے وجود کے ساتھ جسمانی تعلق استوار کر سکتا ہے اور پھر اس وجود کی قربانی سے خوش ہو کر اسے دوبارہ کسی ناگن کی شکل میں زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات اس کے مذہب میں شرک سمجھی جاتی تھی۔ ایسی فضول باتوں کا سوچنا بھی اس کے لیے ایک گناہ سے کم نہیں تھا۔ محاذ جنگ پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے میجر طارق نے ہزاروں ہولناک منظر دیکھے تھے،